آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ صرف پڑھنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے زندگی گزارنے کا ایک گائیڈ ہے۔ یہ ہے تھچ ناٹ خان کی کمال کی تحریر دی میریکل آف مائنڈفلنس۔ اس کا مرکزی خیال بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے کہ اصل معجزہ آسمان پر چلنا یا پانی پر دوڑنا نہیں، بلکہ اسی زمین پر ہر قدم پورے ہوش و حواس کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ برتن دھوتے ہوئے یا کافی پیتے ہوئے، یہاں تک کہ ٹریفک میں پھنسے ہوئے بھی سکون اور آگاہی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اس سفر کے لیے میرے خیال سے تھچ ناٹ خان سے بہتر رہنما شاید ہی کوئی ہو۔ وہ صرف ایک ویتنامی زن ماسٹر نہیں تھے، بلکہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے مشرق کی صدیوں پرانی حکمت کو مغرب کی تیز رفتار پریشان حال دنیا کے لیے بہت آسان اور قابل فہم بنایا۔ انہوں نے ویتنام جنگ کے دوران امن کے لیے بہت کام کیا، اور پھر فرانس میں پلم ولیج کے نام سے ایک ایسی کمیونٹی بنائی جہاں آج بھی دنیا بھر سے لوگ ذہن کو پرسکون کرنے اور لمحے موجود میں جینے کا فن سیکھنے آتے۔ بالکل، اور آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اس کتاب کے بالکل پہلے اور میرے خیال میں سب سے اہم ستون پر ہے، مائنڈفلنس آف دا باڈی، یعنی جسم کی بیداری۔ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے اور جسم کہیں اور۔ ہم جسمانی طور پر تو دفتر میں ہوتے ہیں، مگر ذہنی طور پر شاید چھٹیوں کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کتاب ہمیں اس بکھرے ہوئے وجود کو واپس جوڑنے کا کیا راستہ دکھاتی ہے، اور اس کا آغاز ایک بہت ہی عام سی چیز سے ہوتا ہے، ہماری سانس۔ تو آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا سارا فلسفہ ایک بہت ہی سادہ سی چیز پر کھڑا ہے، شعوری سانس یا کانشیس بریدنگ۔ یہ سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن آخر ایک عام سی سانس میں اتنی طاقت کیسے چھپی ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے، کیونکہ اس کا جواب ہی آپ یوں سمجھے کہ مائنڈفلنس کی بنیاد ہے۔ دیکھیں، ہمارا دماغ ایک ایسی مشین ہے جو یا تو ماضی کی یادوں اور پچھتاووں میں الجھی رہتی ہے، یا پھر مستقبل کے منصوبوں اور پریشانیوں میں۔ وہ کبھی ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان دونوں کے بیچ ہماری سانس وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ ابھی یعنی حال میں موجود ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی توجہ اپنی سانس پر لاتے ہیں تو یہ ایک لنگر کی طرح کام کرتی ہے، جو ہمارے بھٹکتے ہوئے دماغ کو کھینچ کر واپس موجودہ لمحے میں ہمارے جسم میں لے آتی ہے۔ یہ جسم اور دماغ کے درمیان ایک پل بن جاتی ہے۔ اچھا، یعنی سانس وہ دھاگا ہے جو جسم کی پتنگ کو دماغ کی ہواؤں میں گم ہونے سے بچاتا ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے! بالکل یہی بات ہے۔ کتاب کہتی ہے شعوری سانس ہی مراقبے کی کسی بھی قسم کی کنسنٹریشن کا راستہ ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی سانس سے جڑتے ہیں، جسم پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب جسم پرسکون ہوتا ہے تو دماغ کے پاس بھی پرسکون ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یہ جسم اور دماغ کا اتحاد، یہ واقعی ایک گہرا تصور ہے۔ کتاب میں اس باب کے اندر 7 عملی مشقیں دی گئی ہیں تاکہ ہم یہ تعلق قائم کر سکیں۔ پہلی 3 مشقیں ایک ہی خیال کے گرد گھومتی ہیں، مراقبے کی خوشی بطور خوراک۔ پہلی مشق بہت دلچسپ ہے۔ کتاب کہتی ہے، سانس اندر لیتے ہوئے میں اپنے جسم کو پرسکون کرتا ہوں، سانس باہر نکالتے ہوئے میں مسکراتا ہوں، اور موجودہ لمحے میں رہو اور اسے ایک شاندار لمحہ سمجھو۔ سچ کہوں تو یہ مسکرانے والی بات یہ تھوڑی عجیب لگتی ہے، مطلب بنا کسی وجہ کے مسکرانا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، شروع میں یہ عجیب ہی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری سائنس ہے۔ اسے فیشیل فیڈ بیک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ جدید نفسیات کہتی ہے کہ صرف مسکرانے کا جسمانی عمل، چاہے وہ زبردستی ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دماغ کو یہ سگنل بھیجتا ہے کہ ہم خوش ہیں۔ دماغ اس سگنل کو وصول کرتا ہے اور پھر خوشی کے کیمیکلز جیسے ڈوپامین اور سیروٹونن جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک روحانی مشق نہیں ہے، یہ ایک قسم کا بائیو ہیک ہے۔
थिच नथ हान हमें बता रहे हैं कि खुशी का इंतजार मत करो, मुस्कुराकर इसे खुद पैदा करो। वाह, ये तो कमाल की बात है। यानी ये सिर्फ एक फलसफा नहीं बल्कि बाकायदा न्यूरोसाइंस है। और दूसरी और तीसरी मश्क भी इसी से जुड़ी हैं, जिनमें सांस को गहरा और आहिस्ता करने पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, यहाँ मकसद सांस पर जबरदस्ती काबू पाना नहीं है, बल्कि बस उससे आगाह होना है। जैसे ही हम अपनी सांस की गहराई और रफ्तार पर तवज्जो देते हैं, वो खुद ब खुद पुरसुकून और मुनज़्ज़म होने लगती है। यस। ये ऐसा ही है जैसे किसी रोते हुए बच्चे पर जब माँ शफकत से हाथ फेरती है तो वो खुद ही पुरसुकून हो जाता है। हमारी तवज्जो हमारी सांस के लिए वैसी ही शफकत का काम करती है। तो ठीक है, हमने सांस के जरिए जिस्म को पुरसुकून कर लिया, लेकिन हमारा अपने जिस्म के साथ जो रिश्ता है वो अक्सर तनकीद और नज़रअंदाजी का होता है। हम हमेशा इसमें खामियां ढूंढते रहते हैं। किताब इस बारे में क्या कहती है? आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है और ये हमें सीधा चौथी मश्क पर ले जाता है, जिसका नाम है छूना और जुड़ना। ये खुद रहमी यानी सेल्फ कंपैशन पैदा करने की एक बहुत ताकतवर तकनीक है। इस मश्क में हमें दावत दी जाती है कि हम आंखें बंद करके सांस लेते हुए अपनी तवज्जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लाएं, अपनी आंखों पर, अपने दिल पर, अपने फेफड़ों पर, और उनका शुक्रिया अदा करें। सच कहूं तो ये सबसे मुश्किल काम लगता है। हम अपने फोन की बैटरी का तो हर वक्त ख्याल रखते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता कि हमारे जिस्म को भी रीचार्जिंग की जरूरत है। मैंने खुद ये मश्क करने की कोशिश की और शुरू में बहुत अजीब लगा कि मैं अपनी आंखों का शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और यही इस मश्क की खूबसूरती है, ये हमें इस अजीबपन से निकालकर शुक्रगुजारी तक लाती है। किताब में एक बहुत चौंका देने वाला सवाल पूछा गया है, अगर हम अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं कर सकते तो हम किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? जब आप अपनी आंखों का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आपको दुनिया के रंग दिखाती हैं, या अपने दिल का कि वो बिना रुके आपके लिए धड़कता है, तो आप सिर्फ एक मश्क नहीं कर रहे होते, आप अपने वजूद के साथ एक मोहब्बत भरा रिश्ता कायम कर रहे होते हैं। आप अपने जिस्म को एक मशीन समझना छोड़कर एक दोस्त समझना शुरू कर देते हैं। ये खुद से मोहब्बत का ख्याल बहुत अहम है, लेकिन हमारा जिस्म सिर्फ इस लम्हे में तो नहीं है, इसका एक माजी भी है और मुस्तकबिल भी। किताब इस टाइम ट्रैवल वाले पहलू को कैसे देखती है? बिल्कुल, और ये हमें पांचवी मश्क की तरफ ले जाता है, राब्ते में रहना, गहराई से देखना। ये एक बहुत ही गहरी तसव्वुराती मश्क है। इसमें हमें कहा जाता है कि हम खुद को एक 5 साला बच्चे के तौर पर तसव्वुर करें, और फिर खुद को एक 90 साला बूढ़े शख्स के तौर पर। खुद को एक बच्चे और बूढ़े के तौर पर तसव्वुर करना। कुछ सुनने वालों को शायद लगे कि ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है। क्या इसके पीछे कोई अमली फायदा है? इसका अमली फायदा बहुत गहरा है। जब हम अपने अंदर के इस मासूम बच्चे को देखते हैं तो हमदर्दी पैदा होती है, और जब हम अपने मुस्तकबिल के बूढ़े वजूद को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये जिस्म कितना कीमती है और इसकी देखभाल कितनी ज़रूरी है। ये मश्क हमें वक्त के दायरे में अपने जिस्म के पूरे सफ़र को कबूल करने में मदद देती है। हम ये समझते हैं कि हमारा जिस्म हमेशा बदलता रहा है और बदलता रहेगा। ये हमें इसकी मौजूदा हालत के लिए, चाहे वो जैसी भी हो, शुक्रगुजार और हमदर्द बनाती है। तो हमने अपने जिस्म से हाल में जुड़ना सीखा, फिर वक्त के आईने में उससे रिश्ता जोड़ा। लेकिन किताब यहाँ भी नहीं रुकती। छठी मश्क हमें कायनात से जोड़ने की बात करती है, जिसे बाहमी इन्हिसार या इंटरकनेक्टेडनेस कहा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इस वहम को तोड़ना कि हम कायनात से कोई अलग थलग वजूद हैं। ये मश्क हमें याद दिलाती है कि जिन अनासिर से हमारा जिस्म बना है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, खला, वही अनासिर पूरी कायनात में मौजूद हैं। किताब कहती है हम आहिस्ता आहिस्ता ये देखने लगते हैं कि हम और कायनात एक हैं। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं ताकि समझने में आसानी हो? जरूर। जरा इस कागज को देखें जिस पर आपने नोट्स लिखे हैं। ये कहाँ से आया? एक दरख्त से। दरख्त कहाँ से आया? उसे सूरज की रोशनी, बारिश के पानी और जमीन की मिट्टी ने बनाया। तो इस एक कागज के टुकड़े में सूरज, बादल और पूरी जमीन छिपी हुई है। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म में भी पूरी कायनात मौजूद है। जो हवा हम सांस में लेते हैं वो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है। जो पानी हम पीते हैं वो बादलों और दरियाओं से आया है। ये मश्क हमें एहसास दिलाती है कि हम अलग नहीं बल्कि जिंदगी के एक अजीम जाल का हिस्सा है, और ये एहसास तन्हाई को ख़त्म करता है। ये सब कुछ बहुत पुरसकून और
طاقتور محسوس ہوتا ہے جب ہم اس پر سوچتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں یا خوفزدہ ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ اس وقت یہ ساری مشقیں بھول نہیں جاتی؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ساتویں اور آخری مشق کام آتی ہے: پناہ لینا۔ پریشانی یا اضطراب کے لمحات میں پناہ لینے کا مطلب بھاگنا نہیں، بلکہ اپنے اندر واپس لوٹنا ہے۔ کتاب کے مطابق اصل پناہ گاہ، اصل حفاظت ہمارے اپنے اندر موجود ہے۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے: تمہیں اپنے آپ میں پناہ لینی چاہیے، کسی اور چیز میں نہیں۔ لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ اس کا عملی مطلب ہے 3 جواہرات میں پناہ لینا۔ یہ بدھ مت کی اصطلاحات ہیں، لیکن تھچ نٹ ہان انہیں بہت سادہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پہلا جوہر ہے بدھا، جس کا مطلب صرف کوئی تاریخی شخصیت نہیں، بلکہ ہمارے اندر بیدار ہونے کی، ہوش میں آنے کی صلاحیت ہے۔ دوسرا جوہر ہے دھرما، یعنی وہ راستہ یا تعلیمات جو ہمیں بیدار ہونے میں مدد دیں۔ اس کتاب میں وہ ہماری شعوری سانس ہے۔ اور تیسرا جوہر ہے سنگھا، یعنی وہ کمیونٹی یا دوست جو اس سفر میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ اچھا، تو جب میں پریشان ہوں تو پناہ لینے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی توجہ باہر کے مسئلے سے ہٹا کر اپنی سانس دھرما پر لائیں، اپنے اندر کی بیداری بدھا پر بھروسہ کریں، اور اگر ضرورت ہو تو اپنے دوستوں سنگھا سے مدد لیں۔ یہ آپ کو اندرونی طاقت اور استحکام فراہم کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم نے 7 ایسی مشقیں سیکھیں جو ایک سفر کی طرح ہے۔ یہ سفر ایک سادہ سی سانس سے شروع ہوتا ہے، ہمارے جسم سے محبت بھرے رشتے تک پہنچتا ہے، ہمیں وقت کے آئینے میں دکھاتا ہے، پھر کائنات سے جوڑتا ہے، اور آخر میں ہمیں سکھاتا ہے کہ طوفانوں میں اپنے اندر ہی پناہ کیسے لینی ہے۔ بالکل، ان تمام مشقوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مائنڈفلنس کسی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہر لمحے میں پوری طرح بیدار اور موجود رہنے کا نام ہے۔ یہ خود آگاہی پیدا کرتی ہیں، حال میں جینے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں، اور اپنے اور دوسروں کے لیے خوشی، سکون اور ہمدردی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس پورے سفر کا نقطہ آغاز، جیسا کہ آپ نے کہا، ایک سادہ شعوری سانس ہے، جو ہمارے بکھرے ہوئے دماغ کو ہمارے جسم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ کا سب سے بڑا سفر باہر نئی جگہوں کی طرف نہیں، بلکہ اپنے اس جسم کے اندر کی طرف ہو، جس میں ہم ہر لمحہ رہتے ہیں۔ ایک ایسی کائنات جسے ہم نے شاید ہی کبھی دریافت کیا ہو۔ اگلے حصے میں ہم تخیل کی طاقت یعنی امیجز اور شعوری استعمال مائنڈفل کنزمپشن پر بات کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے تھنک نہات ہان کی کتاب ذہن سازی کا معجزہ پر بات شروع کی تھی، خاص طور پر سانس اور حال میں جینے پر۔ آج ہم اسی گفتگو کو ایک قدم اور آگے لے کر جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے اندر جو ایک جذباتی دنیا ہے، جو طوفان اٹھتے ہیں، اور باہر کی دنیا میں ہم جو فیصلے کرتے ہیں، ان کے درمیان آخر تعلق کیا ہے۔ جی، تو آج کی ہماری گفتگو کا محور 2 بڑے خیالات ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب غصہ، خوف یا مایوسی، مطلب جب شدید کیفیت طاری ہو، تو ہم خود کو سنبھالنے کے لیے اپنے ذہن کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جسے ذرائع باشعور صرف یا مائنڈفل کنزمپشن کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے اور اس کا ہماری اپنی صحت اور اس سیارے کی صحت سے کیا لینا دینا ہے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے جسے بس پڑھ کر سمجھ کر رکھ دیا جائے۔ اچھا، یہ وہ عملی تلیتے ہیں، وہ اوزار ہیں جن سے ہم روزمرہ کی زندگی میں سکون اور سمجھ پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ اسے ایسے سمجھیں جیسے ہم اپنے ذہن کے لیے ایک فرسٹ ایڈ کٹ تیار کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ، واہ، یہ بہت خوبصورت خیال ہے۔ تو چلیں اس کٹ کو کھولتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے جذباتی استحکام۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب ہم پر شدید جذبات حاوی ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی بھگولے میں پھنس گئے، سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا، اور انسان خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے جان ہی خطرے میں ہے۔ بالکل، اور یہ ایک عالمگیر انسانی تجربہ ہے، مطلب کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اور اسی لیے تھک نات ہان ہمیں کچھ ذہنی تصویریں،
کچھ تصورات استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ذہنی تصویریں؟ جی، تاکہ اس بھگولے کے بیچ میں ہم اپنا مرکز نہ کھو دیں۔ وہ انہیں ایک لنگر سے تشبیہ دیتے ہیں جو جہاز کو طوفان میں ٹھہرائے رکھتا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو پہلا تصور یا پہلا لنگر کون سا ہے؟ پہلا تصور ہے پہاڑ کا۔ پہاڑ۔ جی، یعنی آپ آنکھیں بند کر کے خود کو ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح محسوس کریں۔ تصور کریں کہ آپ مضبوطی سے زمین پر قائم ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان گزر رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی برف، لیکن پہاڑ وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ وہ ان سب سے متاثر نہیں ہوتا۔ مجھے یہاں ایک سوال پوچھنا ہے، پہاڑ ہی کیوں؟ مطلب کوئی مضبوط عمارت کیوں نہیں، یا کوئی قلعہ؟ پہاڑ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑ فطرت کا حصہ ہے۔ صحیح۔ وہ قدیم ہے، ٹھوس ہے، اور اس کی مضبوطی مصنوعی نہیں بلکہ قدرتی ہے۔ عمارتیں گر سکتی ہیں، قلعے فتح ہو سکتے ہیں، لیکن ایک پہاڑ بس ہوتا ہے۔ وہ کسی چیز سے لڑ نہیں رہا، وہ بس اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ مشق ہمیں سکھاتی ہے کہ جذبات سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آنے دیں، گزر جانے دیں، اور خود پہاڑ کی طرح مستحکم رہیں۔ اچھا۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی ہے، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ منفی جذبات کا مقابلہ کرو۔ یعنی جذبات موسم کی طرح ہیں اور ہماری اصل ذات اس پہاڑ کی طرح ہے۔ واہ، یہ سوچنے کا بالکل نیا انداز ہے۔ اچھا، دوسری مشق کیا ہے؟ دوسری مشق ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ ٹھہرا ہوا پانی؟ جی، اس کا مقصد ذہن اور جسم کو پرسکون کرنا ہے، تاکہ ہمیں چیزیں صاف نظر آنے لگیں۔ ذرائع اس کی مثال ایک ایسی جھیل سے دیتے ہیں جس کا پانی بالکل ساکن ہو اور اس میں آسمان کا عکس صاف دکھائی دے رہا ہو۔ بالکل۔ یہ سننے میں تو بہت پرسکون لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ تھوڑا مشکل نہیں؟ میرا مطلب ہے، جب ذہن میں پہلے ہی اتنی لہریں اٹھ رہی ہوں، جب سوچوں کا شور ہو، تو اسے ایک پرسکون جھیل کیسے تصور کیا جائے؟ یہ تو ناممکن سا لگتا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ مشکل لگتا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ زبردستی اپنی سوچوں کو خاموش کر دیں۔ اچھا۔ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے ان لہروں کو دیکھنا، انہیں تسلیم کرنا، لیکن ان میں بہہ نہ جانا۔ جیسے اگر ایک گلاس میں گندلا پانی ہو تو آپ اسے ہلانے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مٹی خود ہی نیچے بیٹھ جاتی ہے اور پانی صاف ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ٹھہرا ہوا پانی کی مشق بھی یہی ہے۔ آپ بس اپنے ذہن کی ہلچل کے گواہ بن جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ خود ہی پرسکون ہونے لگتا ہے۔ اور جب وہ پرسکون ہوتا ہے، تب آپ کو وہ سچائیاں نظر آتی ہیں جو اس جذباتی شور میں چھپی ہوئی تھیں۔ تو یہ وضاحت اور بصیرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی۔ اور تیسری مشق پھول کے بارے میں ہے۔ پچھلے اسکرپٹ میں اس کا صرف ذکر تھا، لیکن میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تھکن اور مایوسی کے عالم میں کوئی خود کو ایک تازہ پھول کی طرح کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ پھول کا تصور تازگی اور ہر لمحے نئے ہونے کی علامت ہے۔ جب ہم ماضی کے بوجھ یا مستقبل کی فکر میں دبے ہوتے ہیں تو ہم ایک طرح سے مرجھا جاتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ پھول کی مشق ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر لمحہ ایک نیا آغاز ہے۔ جس طرح ایک پھول کیچڑ سے نکل کر بھی اپنی خوبصورتی برقرار رکھتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے مشکل حالات کے باوجود اپنے اندر تازگی اور زندگی تلاش کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ یہ خود کو یہ یاد دلانے کا طریقہ ہے کہ میں اس لمحے میں زندہ ہوں اور یہ لمحہ نیا ہے۔ تو یہ تینوں تصورات، پہاڑ، ٹھہرا ہوا پانی اور پھول، جذباتی استحکام، ذہنی وضاحت اور لمحہ بلمحہ تازگی کے اوزار ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، یہ جذبات سے بھاگنا نہیں بلکہ انہیں ایک محفوظ اور مستحکم جگہ سے دیکھنے کا طریقہ ہے تاکہ ان کی طاقت ہم پر کم ہو جائے۔ بالکل۔ اور جب ہم اپنے جذبات کو سمجھنے لگتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ تر دکھ ہماری غلط فہمیوں یا غلط تصورات کی وجہ سے ہے۔ یہ مشقیں ہمیں حقیقت کو زیادہ صاف طور پر دیکھنے میں مدد دیتی ہیں، جس سے دکھ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے اندرونی طوفانوں کو اس طرح سنبھالنا سیکھ لیں تو اس سکون کا ہمارے روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے اندر تک محدود رہتا ہے یا ہمارے فیصلوں، ہمارے کھانے پینے اور ہمارے تعلقات میں بھی نظر آتا ہے؟
یہاں سے بات باشعور سیف یا مائنڈفل کنزمپشن کی طرف جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل وہیں جاتی ہے، کیونکہ اندرونی سکون کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ زیادہ ہمدردی اور دانشمندی سے پیش آتے ہیں۔ باشعور صرف کا تصور اسی خیال پر مبنی ہے۔ اس کی بنیاد ذہن سازی کی 5 مشقیں ہیں، اور ذرائع اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ یہ کوئی سخت قوانین یا پابندیاں نہیں ہیں۔ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ سچی محبت کی مشق ہیں، جو نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آس پاس کے لوگوں اور دنیا کے لیے بھی خوشی اور سکون لاتی ہیں۔ سچی محبت کی مشق، یہ بہت طاقتور جملہ ہے۔ یہ پابندیوں سے بالکل مختلف احساس دلاتا ہے۔ تو جب ہم صرف یا استعمال کی بات کرتے ہیں تو میں نے ہمیشہ اس کے بارے میں کھانے پینے یا چیزیں خریدنے کے حوالے سے ہی سوچا تھا، لیکن ذرائع کے مطابق اس کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بہت زیادہ وسیع ہے۔ ٹھیک نہاد ہان 4 غذاؤں یا the 4 نیوٹریمنٹس کا تصور پیش کرتے ہیں۔ 4 غذائیں؟ جی، یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو ہماری پرورش کرتی ہیں یا ہمیں زہرآلود کرتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے جسم کو نہیں بلکہ ہمارے ذہن اور روح کو بھی غذا فراہم کرتی ہیں۔ اچھا، یہ کون سی ہیں؟ پہلی غذا سب سے واضح ہے، کھانے کی اشیاء، ایڈیبل فوڈ، یعنی ہم جو کچھ اپنے جسم میں ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ صرف صحت مند کھانے تک محدود نہیں۔ باشعور صرف کا مطلب ہے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہماری خوراک کہاں سے آ رہی ہے، اسے اگانے میں کن لوگوں کی محنت شامل ہے، کیا اس سے ماحول کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا۔ یعنی اپنے کھانے کے ہر لقمے کے پیچھے کی پوری کہانی سے آگاہ ہونا۔ بالکل۔ دوسری غذا کون سی ہے؟ دوسری غذا ہے حسی تاثرات، سینس امپریشنز۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم اپنی 5 حواس کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، چکھتے ہیں اور چھوتے ہیں۔ اس میں تو پھر سب کچھ آ گیا۔ سب کچھ۔ اس میں وہ فلمیں شامل ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ موسیقی جو ہم سنتے ہیں، وہ کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ گفتگویں جن کا ہم حصہ بنتے ہیں۔ میرے خیال میں آج کے ڈیجیٹل دنیا میں سب سے مشکل غذا یہی ہے۔ ہم تو معلومات اور مواد کے ایک نہ ختم ہونے والے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا فیڈز، خبروں کی ہیڈ لائنز، پوڈ کاسٹ، ہر طرف سے کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ بالکل۔ اس کو باشعور طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ باشعور صرف کا مطلب ہے کہ ہم فعال طور پر انتخاب کریں۔ مثال کے طور پر میں نے خود محسوس کیا ہے کہ اگر میں دن کا آغاز سنسنی خیز اور منفی خبریں دیکھ کر کروں تو میرا پورا دن بے چینی اور غصے میں گزرتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ یہ زہریلی غذا کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اس کے برعکس اگر میں کوئی ایسی چیز سنوں یا پڑھوں جو مجھے امید دلائے یا کچھ نیا سکھائے تو میرا ذہن پرسکون رہتا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں ذہن سازی ہمیں بتاتی ہے کہ کس قسم کے حسی رابطوں سے بچنا ہے اور کس کو فروغ دینا ہے۔ یہ غیر فعال عمل نہیں بلکہ ایک فعال اور محبت بھرا انتخاب ہے۔ اور تیسری اور چوتھی غذا؟ تیسری غذا ہے خواہشات اور نیتیں، ڈیزائرز اینڈ انٹینشنز۔ ہماری نیتیں؟ جی، ہماری سب سے گہری خواہش کیا ہے، ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہماری نیت محبت، ہمدردی اور سمجھ کو پروان چڑھانا ہے تو ہمارے اعمال خود بخود ہمارے اور دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں گے۔ لیکن اگر ہماری نیت صرف ذاتی فائدے، لالچ یا نفرت پر مبنی ہے تو ہم دکھ پیدا کریں گے۔ یہ ہماری اندرونی سمت کا تعین کرتی ہے۔ صحیح۔ اور چوتھی غذا اجتماعی شعور ہے۔ کلیکٹیو کانشسنس۔ اجتماعی شعور۔ جی، یہ نقطہ میرے لیے بھی بہت چونکا دینے والا تھا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس معاشرے، خاندان یا ثقافت میں ہم رہتے ہیں اس کی مجموعی سوچ بھی ایک غذا ہو سکتی ہے۔ اجتماعی شعور ایک غذا کے طور پر، اس کی تھوڑی مزید وضاحت کریں؟ ہاں، دیکھیں، ہر معاشرے میں خوف، نفرت اور امتیاز کے بیج بھی ہوتے ہیں، اور محبت، ہمدردی اور برداشت کے بیج بھی۔ ہم جس قسم کی گفتگوؤں میں حصہ لیتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور جس طرح کے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، اس سے ہم یا تو معاشرے کی منفی توانائی کو بڑھاوا دیتے ہیں یا مثبت توانائی کو۔ اچھا۔ جب ہم ایسی خبروں سے بچتے ہیں جو صرف تفریقہ پھیلاتی ہیں اور ایسی گفتگو میں شامل ہوتے ہیں جو افہام و تفہیم کو فروغ دیتی ہیں، تو ہم نہ صرف اپنی ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ایک زیادہ مثبت اجتماعی شعور میں بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ مصروف بدھ مت یا انگیجڈ بدھزم کے فلسفے سے جڑتا ہے۔
یہ صرف اپنی ذات میں گم ہو کر مراقبہ کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ دنیا میں ایک باخبر اور ہمدردانہ شہری کے طور پر جینے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور اس کا تعلق صرف ہماری ذہنی صحت یا سماجی بھلائی سے نہیں بلکہ ہمارے سیارے کی بقا سے بھی ہے۔ اوہ، ذرائع میں ایک بہت سنگین انتباہ ہے کہ لاپرواہی سے استعمال آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ جی، جب ہم بغیر سوچے سمجھے وسائل ضائع کرتے ہیں، ایسی مصنوعات خریدتے ہیں جو ماحول کو تباہ کرتی ہیں، یا ایسے نظاموں کی حمایت کرتے ہیں جو ناانصافی پر مبنی ہیں، تو ہم صرف خود کو نہیں بلکہ پورے سیارے اور آنے والی نسلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ باشعور صرف کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری خوشی دوسروں کی خوشی اور اس سیارے کی صحت سے الگ نہیں ہے۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے 2 جڑی ہوئی چیزیں سیکھی ہیں۔ جی، پہلی، اپنے اندرونی جذباتی طوفانوں کو پرسکون کرنے اور استحکام حاصل کرنے کے لیے ذہنی تصورات جیسے پہاڑ اور ٹھہرے ہوئے پانی کا استعمال کرنا۔ صحیح۔ اور دوسری، اس اندرونی سکون کو اپنی بیرونی زندگی میں لانا، یعنی باشعور صرفی کی مشق کرنا جو ہماری چاروں غذاؤں خوراک، حسی تاثرات، نیتوں اور اجتماعی شعور پر لاگو ہوتی ہے۔ جی، اور یہ ایک 2 طرفہ عمل ہے۔ اندرونی سکون ہمیں باہر کی دنیا میں زیادہ دانش مندی سے عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور باہر کی دنیا میں ہمارے باشعور اعمال ہمارے اندرونی سکون کو مزید گہرا کرتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوچ جس پر شاید غور کیا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں غصے اور خوف جیسے مشکل جذبات کو دشمن سمجھ کر دور دھکیلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انہیں ذہن سازی اور ہمدردی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کی اصلیت کو سمجھ سکیں۔ وہ ہمیں ان سے بھاگنے کی بجائے ان کا سامنا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو شاید ہم خود سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، وہ کون سا ایک مشکل احساس ہے جس سے ہم اکثر بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اور کیا ہو سکتا ہے اگر اگلی بار جب وہ احساس پیدا ہو تو ہم اسے خوف سے نہیں بلکہ ایک باخبر تجسس سے دیکھیں، جیسے کوئی سائنسدان کسی نئی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پچھلی بار ہم نے جسمانی آگاہی پر بات کی تھی کہ کس طرح اپنی سانس اور جسم پر توجہ دے کر ہم حال میں ان دا پریزنٹ مومنٹ واپس آ سکتے ہیں۔ آج ہم ایک زیادہ پیچیدہ اور شاید تھوڑے مشکل میدان میں قدم رکھ رہے ہیں، ہمارے احساسات اور ذہن کی دنیا۔ جی، اور یہ وہ میدان ہے جہاں ہم میں سے اکثر لوگ یوں سمجھیں کہ بھٹک جاتے ہیں۔ جب غصہ، خوف یا دکھ جیسے شدید جذبات اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی سمندری طوفان میں پھنس گئے ہیں اور ہماری کشتی پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ بالکل۔ تو تھک نات ہانہ کی تعلیمات ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ طوفان سے کیسے بچا جائے، بلکہ یہ سکھاتی ہیں کہ اس طوفان میں اپنی کشتی کو مہارت اور ہمدردی سے کیسے چلایا جائے۔ بہت خوب۔ آج کی گفتگو اسی فن کے بارے میں ہے۔ چلیں پھر اس فن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق پہلا قدم تو حیران کن حد تک سادہ لگتا ہے، اپنے جذبات کو پہچاننا۔ جی، بس یہ تسلیم کر لینا کہ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے یا میں اس وقت اداس ہوں۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے، جب کوئی شدید جذبہ محسوس ہوتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل تو اسے دبانے کا ہوتا ہے نا؟ ہاں، یا اس سے جان چھڑانے کا۔ بالکل، کوئی بھی غصے یا دکھ میں رہنا نہیں چاہتا، تو صرف نام دے دینے یا پہچان لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ منفی جذبات کو نظر انداز کرنا یا دبانا انہیں ختم کر دے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایک پریشر کوکر کی طرح ہے جس کی بھاپ کو آپ باہر نہ نکلنے دیں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہے گا، لیکن اندر ہی اندر دباؤ بڑھتا رہے گا اور پھر ایک دن وہ بہت شدت سے پھٹے گا۔ اچھا، وہ اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے۔ بالکل۔ تھک نات ہانہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے احساسات کو پہچانتے ہیں تو ہم اس پریشر کوکر کا والو کھول دیتے ہیں۔ تسلیم کرنے کا عمل خود ایک سکون بخش عمل ہے۔ کتاب میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، جس لمحے ہم ان احساسات کو قبول کرتے ہیں ہم زیادہ پرامن محسوس کرنے لگتے ہیں اور درد اپنی شدت کھونے لگتا ہے۔ انکار کرنا خود سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ جی، اور اس جنگ میں جیت کبھی ہماری نہیں ہوتی۔
ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہوا جنگ بندی کا اعلان کرنا۔ میں نے مان لیا کہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور میں اس سے لڑ نہیں رہا۔ اب کیا؟ کیونکہ غصہ تو اب بھی وہی ہے، وہ شخص یا وہ صورتحال جس نے مجھے غصہ دلایا وہ بھی وہی ہیں۔ صحیح۔ صرف مان لینے سے وہ غصہ چلا تو نہیں جائے گا؟ عملی زندگی میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں جائے گا، اور یہی ذہن سازی کا دوسرا اور گہرا مرحلہ ہے، جسے تھک ناٹ ہانٹھا گہرائی سے دیکھنا کہتے ہیں، لوکنگ ڈیپلی۔ گہرائی سے دیکھنا، جی۔ پہچاننا صرف پہلا قدم تھا۔ اگلا قدم یہ ہے کہ ہم اس احساس کی جڑوں کو تلاش کریں۔ یہ غصہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کتاب کے مطابق ہمارا زیادہ تر دکھ درد ہماری غلط فہمیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں سے؟ جی، ہم چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، بلکہ جیسا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ غلط فہمی سے یہاں کیا مراد ہے؟ ضرور۔ فرض کریں آپ ٹریفک میں پھنسے ہیں اور کوئی آپ کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر مار دیتا ہے۔ یہ تو بہت غصہ دلانے والی بات ہے۔ جی، آپ کا فوری رد عمل شدید غصہ ہے۔ آپ باہر نکل کر اس شخص پر چیخنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کا احساس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب گہرائی سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، کیا یہ غصہ صرف اس ٹکر کی وجہ سے ہے؟ یا اس لیے کہ آپ پہلے ہی دفتر سے لیٹ ہو رہے تھے؟ یا اس لیے کہ آپ کا دن پہلے ہی برا گزر رہا تھا؟ یا شاید اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ماں، یہ آخری والی بات، یہ تو گہری سوچ ہے۔ بالکل، یہ آخری سوچ ایک گہری غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حادثے کسی کے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس طرح جڑوں کو دیکھتے ہیں تو غصہ ایک شخص سے ہٹ کر ایک صورتحال کی سمجھ میں بدل جاتا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر درد اور غصے کے بیج پہلے سے موجود ہوتے ہیں؟ جی، کتاب یہی کہتی ہے، اور باہر کے حالات صرف ان بیجوں کو پانی دیتے ہیں۔ گہرائی سے دیکھنے کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے کون سے بیجوں کو پانی مل رہا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے جذبات کے رد عمل میں صرف ایک مہرے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس عمل کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ایک اور نقطے کی طرف لاتا ہے جس کا کتاب میں ذکر ہے۔ اکثر جب ہمیں درد یا تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا پہلا رد عمل اس سے لڑنا ہوتا ہے، اسے دور دھکیلنا۔ صحیح۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اس کی جڑوں کو دیکھنا چاہیے، لڑنا نہیں۔ یہ تو ہماری فطرت کے بالکل خلاف ہے نا؟ جی، اور یہی سب سے انقلابی خیال ہے۔ درد کی مخالفت کرنا اسے مزید مضبوط بناتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ دلدل میں پھنس جائیں اور باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیں۔ تو آپ اور دھستے جائیں گے؟ بالکل، آپ جتنا زیادہ ہاتھ پاؤں ماریں گے اتنا ہی تیزی سے نیچے دھسیں گے۔ ذہن سازی کا راستہ اس کے برعکس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ دلدل میں ہوں تو پہلے پرسکون ہو جائیں، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں تاکہ آپ تیرنے لگیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بس لڑنا چھوڑ دینا چاہیے؟ ایک طرح سے ہاں، احساسات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جب ہم ان سے لڑنا چھوڑ کر انہیں صرف دیکھتے ہیں، ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم ان میں ڈوبنے کے بجائے ان کی سطح پر تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ! ہم اس احساس کو جگہ دیتے ہیں کہ وہ ہو، اور پھر ہم اس کی نوعیت کو سمجھ پاتے ہیں۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت مشکل ہے، خاص طور پر غصے کے معاملے میں۔ کتاب میں ایک بہت ہی دلچسپ مشق کا ذکر ہے، اپنے غصے پر مسکرانا۔ سچ کہوں تو یہ سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، میں سمجھ سکتی ہوں یہ کیوں عجیب لگتا ہے۔ جب کسی پر شدید غصہ آ رہا ہو تو اس وقت مسکرانے کا خیال کیسے آ سکتا ہے؟ یہ تو اپنی فطرت کو دھوکہ دینے والی بات لگتی ہے۔ دیکھیں، یہاں مسکرانے کا مطلب خوشی کا اظہار کرنا یا کہکہا لگانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی لطیف اور گہرا عمل ہے۔ یہ قبولیت اور خود رحمی کی مسکراہٹ ہے۔ تصور کریں ایک ماں کا جس کا بچہ رو رہا ہے۔ وہ بچے پر غصہ نہیں کرتی، نہ ہی اسے نظر انداز کرتی ہے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتی ہے، اسے تھپکتی ہے۔ بالکل، اور شاید اس کے چہرے پر ایک نرم سی تسلی بھری مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ مسکراہٹ بچے کو کہتی ہے، میں جانتی ہوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھا۔ اپنے غصے پر مسکرانا بالکل یہی عمل ہے۔ یہ اپنے آپ سے کہنا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے اندر غصہ ہے، یہ تکلیف دہ ہے اور میں اس کا خیال رکھوں گا۔ تو یہ ایک طرح سے خود کو تسلی دینا ہے۔
सेल्फ कंपैशन। जी, ये गुस्से को दुश्मन समझने के बजाय अपने वजूद का एक जख्मी हिस्सा समझने का अमल है। और किताब इस बारे में एक बहुत अमली हिदायत भी देती है कि जब गुस्सा आए तो उस शख्स पर तवज्जो ना दें जिस पर गुस्सा है, बल्कि अपनी तवज्जो अपने अंदर लाएं। ये भी बहुत मुश्किल काम है। ये सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी कदम है, क्यों? क्योंकि जिस लम्हे हम दूसरे शख्स पर तवज्जो मरकूज करते हैं, हम अपने गुस्से के बीच को मजीद पानी देना शुरू कर देते हैं। हम उनकी गलतियां गिनने लगते हैं, पुरानी बातें याद करने लगते हैं। बिल्कुल, आग में तेल डालते रहते हैं। थुकना थानहाना कहते हैं कि जब घर में आग लगी हो तो आप आग लगाने वाले के पीछे नहीं भागते, आप सबसे पहले आग बुझाने की कोशिश करते हैं। सही। गुस्सा आपके अंदर लगी हुई आग है। सबसे पहले अपनी सांसों पर तवज्जो देकर अपने अंदर वापस आकर इस आग को बुझाएं। और जब आप पुरसुकून हो जाए, तब आप दूसरे शख्स से ज्यादा बेहतर और तामीरी अंदाज में बात कर सकते हैं। ये मश्क हमें रद्द अमल जाहिर करने वाले जानवर से एक बाशऊर इंसान बनाती है। ये सारी बातें एक बुनियादी फ़लसफ़े पर टिकी हुई लगती हैं, जिसका किताब में बार बार जिक्र आता है, नापायदारी, इम्परमानेंस। बिल्कुल। ये ख्याल कि कोई भी चीज़ बशमूल हमारे एहसासात हमेशा नहीं रहती। जी, और ये बुद्धमत की तालीमात का मरकजी नुक्ता है। किताब में बहुत खूबसूरत मिसाल है कि एहसासात आसमान पर तैरते बादलों की तरह हैं। वो आते हैं, कुछ देर ठहरते हैं और फिर गुजर जाते हैं। बिल्कुल। जब हम इस हकीकत को दिल से समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जब हम शदीद गुस्से या दुख में होते हैं तो हमें लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम याद रखें कि ये एक बादल है जो गुजर जाएगा तो हम मायूसी से बच जाते हैं। और खुशी के मामले में इसी तरह जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम उस खुशी से चिमटते नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये भी बदल जाएगी। ये हमें एक अजीब सी आज़ादी और सुकून देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, एक बहुत गहरा सवाल। जी, पूछें। अगर सब कुछ आर्जी है, हर एहसास आता और चला जाता है, तो क्या इससे जिंदगी बेमानी नहीं हो जाती? कि अगर खुशी भी आर्जी है और गम भी, तो फिर किसी चीज के लिए कोशिश करने का क्या फायदा? ये ख्याल किसी को लाताल्लुक या बेहिस भी तो बना सकता है। ये एक बहुत गहरा और फलसफियाना सवाल है और इसका जवाब हमारी शनाख्त में छुपा है। शिनाख्त में? जी, अगर हम खुद को बादल समझते हैं, यानी अपने एहसासात को ही अपनी शनाख्त मान लेते हैं, तो नापायदारी का तसव्वुर वाकई बेचैनी पैदा कर सकता है। आज मैं खुश हूं, कल मैं उदास हूं, तो फिर मैं असल में कौन हूं? बिल्कुल, लेकिन ज़हन साजी हमें सिखाती है कि हम बादल नहीं हैं, हम वो आसमान हैं जिसमें ये बादल आते और जाते हैं। वाह! हमारी आगाही, हमारा शऊर वो वसी और पुरसुकून आसमान है जो हमेशा मौजूद रहता है। एहसासात इस आसमान में नमूदार होते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन आसमान अपनी जगह कायम रहता है। तो हम आसमान हैं? जी, जब हम अपनी शनाख्त इस गहरी पुरसुकून आगाही से जोड़ते हैं तो एहसासात की आमद और रफ्त हमें परेशान नहीं करती। हम उनका मुशाहदा कर पाते हैं बगैर उनमें गुम हुए। ये तो बहुत ही पावरफुल शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़हन साजी सिर्फ दिन में 15 मिनट बैठकर सांस लेने की मश्क नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज़े ज़िंदगी है। यकीनन, और किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है। ये सिर्फ अंदरूनी काम नहीं है, बल्कि बैरूनी भी है। हमें इस बारे में होशमंद रहना होगा कि हम अपने जहन में क्या डाल रहे हैं। जैसे हम किस किस्म की फिल्में देखते हैं, कैसी मौसीकी सुनते हैं, किन लोगों से गुफ्तगू करते हैं, सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं। ये सब चीज़ें हमारे अंदर मौजूद मुख्तलिफ बीजों को पानी देने का काम करती हैं। सही। अगर हम दिन भर तशद्दुद और नफरत पर मबनी मवाद देखते रहेंगे तो हम अनजाने में अपने अंदर गुस्से और खौफ के बीजों को ही परवान चढ़ा रहे हैं। तो ज़हन साजी का मतलब शौरी तौर पर ये इंतखाब करना है कि हम किन बीजों को पानी देना चाहते हैं। जी, हमदर्दी, मोहब्बत और अमन के बीजों को, या नफरत, गुस्से और मायूसी के बीजों को। तो अगर हम आज की पूरी गुफ्तगू का खुलासा करें तो ये अपने जज्बाती मंजरनामे को समझने और उसे तब्दील करने के लिए एक मुकम्मल, यूं कहें कि रहनुमा उसूलों का मजमुआ है। जी, हम इन्हें 5 नुकात में समेट सकते हैं। ज़रूर। तस्लीम करें, इनकार ना करें। अपने तमाम एहसासात को, अच्छे या बुरे,
اپنے وجود کا حصہ سمجھ کر قبول کریں۔ مان لیں کہ وہ موجود ہیں۔ ہوش مندی سے سانس لیں، یہ آپ کا لنگر ہے۔ جب بھی جذبات کا طوفان اٹھے، اپنی سانسوں کی طرف لوٹ آئیں۔ سانس جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ گہرائی سے دیکھیں، اپنے احساسات کی جڑوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ چوتھا، خود رحمی کی مشق کریں، اپنے غصے اور درد پر مسکرائیں، انہیں تسلی دیں، ان سے لڑیں نہیں۔ اور پانچواں، ناپائیداری کو یاد رکھیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ خود کو آسمان سمجھیں، بادل نہیں۔ یہ اصول صرف روحانی سکون کے لیے نہیں لگتے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ جذباتی ذہانت، بہتر تعلقات اور ایک زیادہ ہم آہنگ زندگی کی بنیاد ہے۔ تو ذہن سازی ہمیں اپنے احساسات کے بھاگنا نہیں سکھاتی، اور نہ ہی ان کے رحم و کرم پر رہنا سکھاتی ہے۔ جی نہیں، یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کی لہروں پر سرفنگ کیسے کر سکتے ہیں، ان میں ڈوبے بغیر۔ یہ ہمیں اپنی اندرونی دنیا کا ایک ہمدرد اور سمجھدار نگہبان بناتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی پر میں ایک آخری سوچ پیش کرنا چاہوں گی۔ جی، ہم نے ناپائیداری اور اس سے پیدا ہونے والی بے معنیت کے احساس پر بات کی۔ ہاں، کہ اگر سب کچھ عارضی ہے تو پھر کیا فائدہ؟ کتاب کا جوہر یہ ہے کہ ناپائیداری کو اپنانے کا مطلب زندگی سے لا تعلق ہونا نہیں، بلکہ اس کے ہر لمحے کی قدر کرنا ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ پھول نے کل مرجھا جانا ہے، تو آپ آج اس کی خوبصورتی کو زیادہ گہرائی سے محسوس کریں گے۔ یہ بات تو ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں کہ خوشی کا لمحہ عارضی ہے، تو آپ اس میں زیادہ پوری طرح سے موجود ہوں گے۔ تو اس پر غور کرنے کے لیے سوال یہ ہے، کیا سوال ہے؟ کیا ناپائیداری زندگی کو بے معنی بناتی ہے یا یہ ہر لمحے کو انمول بنا دیتی ہے؟ شاید حقیقی ذہن سازی گزرتے بادلوں پر افسوس کرنے میں نہیں، بلکہ اس کھلے وسیع آسمان کی موجودگی کا جشن منانے میں ہے، جو ہر چیز کو ممکن بناتا ہے۔ اگلی بار ہم ذہن کی اشیاء یعنی آبجیکٹس آف مائنڈ اور ناپائیداری اور باہمی انحصار انٹرڈیپینڈنس کی گہری حقیقت پر بات کریں گے۔ ہم ذہن سازی کا معجزہ کے سب سے فلسفیانہ اور آزاد کر دینے والے ابواب کو کھوج رہے ہیں۔ آج ہم وجود کی سچائیوں کا سامنا کریں گے۔ تو عام طور پہ جب ہم ذہن سازی یا مائنڈفلنس کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید آنکھیں بند کر کے اپنی سانس پر توجہ دینا۔ جی بالکل، یا لمحہ موجود میں رہنے کی کوشش کرنا، اور یہ سب درست بھی ہے۔ صحیح، لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ ذہن سازی کا ایک بہت گہرا پہلو بھی ہے، ایک ایسا پہلو جو ہمیں سیدھا زندگی کے سب سے بڑے خوف یعنی موت کا سامنا کرواتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ذہن سازی صرف ایک تکنیک نہیں رہتی، بلکہ ایک گہرا فلسفہ بن جاتی ہے۔ بالکل، آج ہم اسی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تھک نہاد ہان کی مشہور کتاب ذہن سازی کا معجزہ کا 5واں باب ہے، جس کا عنوان ہے ذہن کے موضوعات۔ اور ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ یہ کتاب کس طرح دعویٰ کرتی ہے کہ اپنی فانیت یعنی امپرمننس، اپنی خواہشات اور اپنے وجود کی حقیقت کو سمجھ کر ہم نہ صرف اپنے خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں، بلکہ حقیقی خوشی بھی پا سکتے ہیں۔ جی، اور یہ تعلیمات نئی نہیں ہیں، یہ آنا پاناستی ستہ جیسی قدیم تحریروں پر مبنی ہے۔ اچھا، آنا پانا استی ستہ کا ذکر آیا، یہ بدھ مت کی ایک بہت اہم کتاب ہے نا، جس کا مرکز سانس پر توجہ مرکوز کرنا ہے۔ بالکل۔ اور آج کل کی مائنڈ فلنس کی بنیاد بھی وہی سمجھی جاتی ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ باب ایک بہت بڑے اور شاید تھوڑے بے آرام کرنے والے تصور سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ حقیقت کہ ہر چیز عارضی ہے، فانی ہے۔ جی، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ عام طور پر یہ سوچ ہمیں اداس کر دیتی ہے، لیکن کتاب اسے ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ یہاں ہر چیز کے عارضی ہونے کو ایک منفی یا خوفناک چیز کے طور پر نہیں، بلکہ زندگی کی سب سے بنیادی شرط کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ درست۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ اگر چیزیں مستقل ہوتی، اگر وہ کبھی نہ بدلتی، تو زندگی ممکن ہی نہ ہوتی۔ صحیح۔ مطلب ایک بیج کبھی پودا نہ بن پاتا۔ جی، بادل کبھی بارش نہ برساتے اور کوئی بچہ کبھی بڑا ہو کر جوان نہ بنتا۔ تبدیلی اور عارضی پن، یہی تو زندگی کی روح ہے۔ یہ سوچنے کا ایک بہت طاقتور انداز ہے، لیکن یہ صرف ایک فلسفیانہ خیال تو نہیں ہے۔ کتاب اسے ہماری روزمرہ زندگی میں اتارنے کے لیے کچھ عملی مشقیں بھی بتاتی ہے۔ پہلی مشق گہرائی سے دیکھنے کے بارے میں ہے۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم جان بوجھ کر کانشیسلی اپنے ارد گرد اور اپنے اندر تبدیلی کے عمل کو دیکھیں۔ اچھا، پہلی مشق میں کہا گیا ہے کہ اپنے جسم پر غور کریں، اپنے بالوں میں آتی سفیدی، جلد پر پڑتی لکیریں، یا صرف یہ حقیقت کہ آج کا جسم کل جیسا نہیں تھا۔ پھر یہی نظر باہر کی دنیا پر ڈالیں۔ موسم بدل رہے ہیں، عمارتیں پرانی ہو رہی ہیں، معاشرے بدل رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد خوفزدہ ہونا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد اس حقیقت کو قبول کرنا ہے کہ ہر لمحہ نیا اور قیمتی ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ہمیں ذمہ داری سے جینے کی ترغیب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن اگلی مشق تو سیدھا موت پر غور کرنے کو کہتی ہے۔ ایک مردہ جسم کے بارے میں سوچنا، یہ سننے میں بہت خوفناک اور عجیب لگتا ہے۔ جی، یہ لگتا ہے۔ کیا ہر وقت موت کے بارے میں سوچنا انسان کو مایوس یا ڈپریس نہیں کرتے گا؟ اس کا عملی فائدہ کیا ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، کیونکہ پہلی نظر میں یہ واقعی ایک موربڈ یعنی اداس کرنے والی مشق لگتی ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کا مقصد بالکل الٹ ہے۔ اس مشق میں ایک مردہ جسم کی مختلف حالتوں پر، وقت کے ساتھ اس کے گلنے سڑنے کے عمل پر غور کرنے کو کہا گیا ہے۔ یہ ہمارے سماج میں ایک ممنوع موضوع ہے نا؟ جی، ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم موت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مشق ہمیں اس سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنے کو کہتی ہے، اور جب ہم اپنی موت کی حقیقت کو پوری طرح قبول کر لیتے ہیں تو اس کا ایک حیرت انگیز اثر ہوتا ہے۔ اچانک زندگی کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اپنی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ بالکل۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی نوکری چھوڑ جانے یا کسی کی تنقید پر بہت پریشان ہے تو یہ مشق اسے یاد دلائے گی کہ زندگی خود عارضی ہے، تو یہ نوکری یا یہ تنقید کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ یہ پرسپیکٹو یعنی تناظر کو بدل دیتی ہے۔ اچھا۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا وقت محدود ہے تو ہم اسے فضول پریشانیوں میں ضائع کرنے کے بجائے ان چیزوں پر صرف کرنا چاہتے ہیں جو واقعی اہم ہے، ہمارے رشتے، ہمارا سکون، ہمارا مقصد۔ اور تیسری مشق بھی اسی سے جڑی ہے، جو کہتی ہے کہ اپنے پیاروں پر بھی یہی سوچ لاگو کریں۔ جی، یہ سوچنا کہ وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے ہمیں ان کی موجودگی کی قدر کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم ان کے ساتھ گزارے ہوئے ہر لمحے کو زیادہ محبت اور توجہ سے جیتے ہیں۔ اور پانچویں مشق شفا یابی کی بات کرتی ہے، جس میں بڑھاپے، بیماری اور موت کو قبول کرنے کا کہا گیا ہے۔ یعنی یہ تسلیم کرنا کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یہ تو جدید دور کی ہر چیز میرے کنٹرول میں ہونی چاہیے والی سوچ کے بالکل خلاف ہے۔ جی، اور یہی اس کی طاقت ہے۔ یہ ہمیں اس بوجھ سے آزاد کرتی ہے کہ ہم ہر چیز کو تھام کر رکھیں۔ یہ ایک طرح کی سپردگی ہے، لیکن بے بسی والی نہیں بلکہ سمجھداری والی۔ تو جب ہم اپنے سب سے بڑے خوف یعنی موت کا سامنا کر لیتے ہیں تو باقی خوف خود بخود چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ اچھا، تو اگر سب کچھ عارضی اور بدلنے والا ہے، ہمارا جسم، ہمارے رشتے، تو پھر ان خواہشات کا کیا جنہیں ہم ہمیشہ کے لیے پورا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک اچھی نوکری، ایک خوبصورت گھر یا شہرت چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں مستقل خوشی دیں گی۔ کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے جو ہمیں سیدھا چھٹی مشق کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہے خواہش کا مٹنا۔ اچھا۔ یہ مشق ہمیں ان چیزوں کی نوعیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جن کی ہم شدید خواہش کرتے ہیں، چاہے وہ مادی اشیاء ہوں، جسمانی خوبصورتی ہوں یا کوئی مقام۔ کتاب کہتی ہے کہ ان چیزوں سے ملنے والی خوشی بھی عارضی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ چیزیں خود عارضی ہیں؟ بالکل، کیونکہ وہ چیزیں خود عارضی ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا خواہشات ہی ترقی کی بنیاد نہیں ہے؟ اگر کسی میں بہتر زندگی کی خواہش نہ ہو تو وہ محنت کیوں کرے گا؟ کیا یہ تعلیمات ہمیں ایک طرح سے غیر فعال یا پیسو نہیں بنا رہی کہ بس جو ہے جیسا ہے اسے قبول کر لو؟ یہ ایک بہت عام اور اہم غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، کتاب خواہشات کو دبانے یا ختم کرنے کی بات نہیں کر رہی۔ تو پھر؟ یہ ان کی اصل حقیقت کو پہچاننے کی بات کر رہی ہے۔ فرق بہت نازک لیکن گہرا ہے۔ اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ مطلب، جب آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو دائمی خوشی نہیں دے سکتی، تو اس کی گرفت آپ پر کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے غلام نہیں رہتے۔ اچھا۔ اس سمجھ سے جو آزادی ملتی ہے وہ حقیقی خوشی ہے۔ یہ لالچ اور کبھی نہ ختم ہونے والی دوڑ کے بوجھ سے آزادی ہے۔
آپ اب بھی کام کرتے ہیں، لیکن مجبوری یا بے چینی سے نہیں بلکہ سکون اور سمجھداری سے۔ تو یہ ایک طرح سے اس چوہے کی دوڑ سے باہر نکلنے جیسا ہے، جہاں ہم ایک چیز حاصل کرتے ہیں اور پھر فوراً اگلی چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس سے اترنے کی آزادی دیتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ اب ہم اس باب کے سب سے گہرے اور شاید سب سے مشکل حصہ کی طرف آتے ہیں، نہ پیدائش نہ موت کا تصور۔ یہ تو ایک معمہ سا لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ اس باب کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ مرکزی فلسفہ ہے۔ 7ویں مشق، جس کا عنوان نہ پیدائش نہ موت ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی دعوت دیتی ہے کہ کوئی بھی چیز حقیقت میں عدم سے وجود میں نہیں آتی، اور نہ ہی مکمل طور پر فنا ہوتی ہے۔ جی، وہ صرف شکل بدلتی ہے۔ یہ تخلیق یا تباہی کے بجائے مسلسل تبدیلی کا عمل ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے سادہ مثال ہماری سانس ہے۔ جب آپ سانس اندر لیتے ہیں تو یہ ہوا کہیں سے پیدا نہیں ہوتی، یہ پہلے سے ماحول میں موجود تھی۔ صحیح۔ اور جب آپ اسے باہر چھوڑتے ہیں تو یہ مرتی نہیں ہے، یہ صرف اپنی شکل بدل کر واپس ماحول کا حصہ بن جاتی ہے۔ واہ، یہ تو سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی کائنات میں کوئی چیز نہ تو نئی بنتی ہے اور نہ ہی پرانی ختم ہوتی ہے، صرف ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کتاب اس کو سمجھانے کے لیے سمندر اور لہر کی ایک بہت طاقتور مثال استعمال کرتی ہے۔ جی، یہ 9ویں مشق میں ہے۔ ایک لہر کو دیکھیں، وہ سمندر سے اٹھتی ہے، ایک شکل اختیار کرتی ہے اور پھر واپس سمندر میں مل جاتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لہر پیدا ہوئی اور پھر مر گئی؟ ایک سطح پر ہاں، لیکن گہری حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے پانی ہی تھی۔ تو جب لہر ختم ہوئی تو سمندر نے کچھ نہیں کھویا؟ بالکل، وہ پانی وہی ہے، سمندر کا حصہ ہے۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب اور کائنات کی ہر چیز اس لہر کی طرح ہیں۔ ہم ایک بڑی حقیقت کی عارضی شکلیں ہیں۔ تو ہمارا الگ ہونا، ہمارا ایک فرد ہونا صرف ایک وہم ہے؟ یہ خیال تو بہت طاقتور ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا ڈراونا بھی۔ اگر میں ہوں ہی نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمیں بے خودی یعنی نو سیلف اور باہمی انحصار یعنی انٹرڈیپینڈنس کے تصورات کی طرف لے جاتا ہے، جو باقی مشقوں کا مرکز ہے۔ اچھا۔ 11ویں مشق میں ایک پھول پر غور کرنے کو کہا گیا ہے۔ جب آپ گہرائی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پھول صرف پھول نہیں ہے، مطلب؟ وہ ان تمام چیزوں سے بنا ہے جو پھول نہیں ہے۔ اسے کتاب میں غیر پھول عناصر کہا گیا ہے، یعنی سورج کی روشنی، بادل، بارش، مٹی، کھاد۔ اور یہاں تک کہ باغبان؟ جی، ان چیزوں کے بغیر پھول کا وجود ممکن ہی نہیں۔ تو یہ کہنے جیسا ہے کہ میں صرف میں نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ، جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں اور جو کھانا میں کھاتا ہوں، ان سب کا ایک مجموعہ ہوں۔ درست۔ ان چیزوں کے بغیر میرا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بالکل، آپ نے اس تصور کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ 10ویں مشق اسی خیال کو ہمارے اپنے وجود پر لاگو کرتی ہے، جسے ہم میں کہتے ہیں۔ ہمارا جسم، ہمارے احساسات، ہمارے خیالات، یہ سب الگ تھلگ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کوئی مستقل الگ ٹھوس خودی یا سیلف نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم الگ نہیں بلکہ ہر چیز کا حصہ ہیں، یہی بے خودی کا احساس ہے، اور یہ ڈراؤنا نہیں بلکہ آزاد کرنے والا ہے۔ یہ آزاد کرنے والا کیسے ہے؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ فنا ہو جانے کا خوف۔ جی، اور یہ خوف اس خیال پر مبنی ہے کہ میں ایک الگ تھلگ وجود ہوں جو ایک دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کبھی الگ تھے ہی نہیں تو آپ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے لہر ختم نہیں ہوتی؟ وہ صرف واپس سمندر بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کائنات سے الگ نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہیں، تو پیدائش اور موت کا خوف اپنی گرفت کھو دیتا ہے۔ آپ صرف اپنی شکل بدلتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے ایک سفر طے کیا ہے۔ ہم نے ہر چیز کے عارضی ہونے کی حقیقت کا سامنا کرنے سے شروعات کی، پھر ہم نے اپنی خواہشات کی نوعیت کو سمجھا، اور آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا الگ وجود ہی شاید ایک ایلوژن یا وہم ہے۔ یہ تو ذہن کو ہلا دینے والی بات ہے۔ جی، یہ اختتام کے خوف سے نکل کر مسلسل تبدیلی کی خوبصورتی کو سراہنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک دلچسپ فلسفہ نہیں ہے جسے آپ پڑھ کر ایک طرف رکھ دیں۔
یہ مشقیں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہمیں اسے خود تجربہ کریں۔ یعنی یہ صرف ذہنی طور پر سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ذہن سازی کی مشق کے ذریعے یہ صرف ایک خیال نہیں رہتا بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بن جاتا ہے جسے آپ ہر سانس کے ساتھ محسوس کر سکتے ہیں، اور یہ زندگی، موت اور خواہش کے ساتھ ہمارے تعلق کو جڑ سے بدل دیتا ہے۔ جو ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ مواد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب ہم ہر چیز کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا سمجھ لیتے ہیں، یعنی انٹرڈیپینڈنس کو، تو ہمارے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی اور مہربانی قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے۔ جی، کیونکہ دوسرے ہم سے الگ نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو غور طلب سوال یہ ہے، اگر ہم واقعی ہر شخص، ہر جانور اور ہر چیز میں اپنا ہی ایک حصہ دیکھنے لگیں تو یہ ایک واحد احساس دنیا میں ہمارے عمل کرنے کے طریقے کو ہماری اگلی گفتگو سے ہی کس طرح بنیادی طور پر بدل دے گا؟ آنے والے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ روزمرہ کے کاموں میں بدھا کی نمائندگی کرنے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم کائنات کی ایک بہت بڑی سچائی یعنی بیداری کے تصور سے شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ یہ آفاقی خیال ہمارے اپنے خاندان، ہمارے خون کے رشتوں اور ہمارے اندر کے گہرے زخموں سے کیسے جڑتا ہے۔ یہ سفر کائنات سے شروع ہو کر ہماری ذات کے مرکز تک جائے گا۔ تو چلیں اس کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سفر اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے سے باہر بھی دیکھنا ہے اور اپنے سے بہت پہلے بھی۔ کتاب کی یہ ابواب ہمیں اس خیال سے دور لے جاتے ہیں کہ ہم کوئی الگ تھلگ جزیرہ ہیں اور ہمیں ایک وسیع ندی کے حصے کے طور پر دکھاتے ہیں جو نسلوں سے بہہ رہی ہے۔ اور یہ ندی والی بات بہت اہم ہے کیونکہ ندی کا ہر قطرہ الگ بھی ہے اور پوری ندی کا حصہ بھی۔ شاید یہی خیال بدھا کے تصور پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً ایک تاریخی شخصیت سدھارتھ گوتم کا خیال آتا ہے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ کہانی کا صرف ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ کتاب کے مطابق بدھا کوئی ذاتی نام نہیں ہے، یہ ایک خطاب ہے، ایک ٹائٹل ہے۔ اچھا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے بیدار یا جاگا ہوا۔ یہ کیفیت ہے، ایک حالت ہے، وہ حالت جب انسان جہالت اور دکھ کی نیند سے جاگ جاتا ہے۔ سدھارتھ گوتم پہلے شخص تھے جنہیں اس نام سے پکارا گیا، لیکن وہ آخری نہیں تھے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بدھا کی پناہ لینے کا مطلب کسی بیرونی شخصیت پر انحصار کرنا نہیں، بلکہ اپنے شعور کے اندر موجود اسی بیدار ہونے کی صلاحیت سے جڑنا ہے۔ بالکل، یہ بیداری ہم سب کے اندر موجود ہے۔ ایک منٹ، اگر بدھا ہونا ایک کیفیت ہے جو ہم سب کے اندر ہے، تو کیا کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ صلاحیت پیدائشی ہے؟ وہ جو بدھا نیچر یا فطرت بدھا کا ذکر ہے، کیا وہ یہی چیز ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ فطرت بدھا سے مراد ہر انسان کے اندر سمجھ، بیداری اور ہمدردی کی فطری صلاحیت ہے۔ کتاب کے مطابق یہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک بیج کی طرح موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے حالات، غصہ یا خوف کی وجہ سے یہ بیج مٹی میں کہیں دب گیا ہو۔ تو مراقبے کا مقصد اسی بیج کو پانی دینا ہے تاکہ وہ ایک پودا بنے اور پھر ایک تناور درخت۔ مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے باہر سے حاصل کرنا ہے، یہ پہلے سے ہمارے اندر ہے، بس اسے پہچاننے اور پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعی ایک طاقتور خیال ہے کیونکہ یہ امید دیتا ہے کہ تبدیلی ممکن ہے، کہ ہم سب میں مہربان اور باشعور ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ اچھا، یہیں پر ایک اور تصور آتا ہے جو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، غیر دوئی یعنی نان ڈویلٹی۔ کتاب میں ایک جملہ ہے، سانس لینے والا میں ہی سانس ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو سننے میں بہت عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ بات پہلی نظر میں بہت گہری اور شاید غیر منطقی لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مراقبے کی گہری حالت میں وہ تفریق مٹ جاتی ہے جو ہم عام طور پر اپنی ذات اور اپنے اعمال کے درمیان محسوس کرتے ہیں۔ یعنی میں اور میرا کام الگ الگ ہے؟ جی، عام زندگی میں ہم سوچتے ہیں میں ہوں جو سانس لے رہا ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک میں اور ایک سانس لینے کا عمل۔ لیکن گہرے دھیان میں یہ ذات اس تجربے میں تحلیل ہو جاتی ہے، یہ احساس ختم ہو جاتا ہے اور صرف سانس باقی رہ جاتی ہے۔ موضوع اور شے مطلب سبجیکٹ اور آبجیکٹ ایک ہو جاتے ہیں۔ اچھا،
تو اگر میں اسے آسان لفظوں میں سمجھوں تو یہ کچھ ایسا ہے کہ جب آپ کسی کام میں پوری طرح ڈوب جاتے ہیں، جیسے کوئی پینٹنگ بنا رہا ہو، تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب میں پینٹنگ بنا رہا ہوں کا خیال ختم ہو جاتا ہے، بالکل. اور صرف پینٹنگ بن رہی ہے کا احساس رہ جاتا ہے. کیا یہ وہی کیفیت ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا. یہی وہ کیفیت ہے. اور یہ اہم اس لیے ہے کیونکہ ہماری زیادہ تر پریشانیاں، ہمارا غصہ، ہماری حسد اسی میں اور تم کی تفریق سے پیدا ہوتی ہیں. صحیح. جب یہ دیوار گرتی ہے تو ہمدردی خود بخود پیدا ہوتی ہے کیونکہ دوسرے کا دکھ اپنا دکھ محسوس ہونے لگتا ہے. یہ صرف ایک فلسفہ نہیں، یہ ذہنی سکون کا ایک عملی راستہ ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. کتاب میں اسی سے جڑی ایک اور مثال ہے کہ جب کوئی بدھا کو سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے والا اور بدھا دونوں خالی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی غیر دوئی کے تصور کی ایک اور شکل ہے جسے تھک ناتھان انٹر بینگ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز تنہا موجود نہیں، ہر چیز دوسری چیزوں کی وجہ سے موجود ہے. اس کی کوئی آسان مثال؟ بالکل. اسے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے. اس کاغذ کو دیکھیں جو میرے ہاتھ میں ہے. کیا آپ کو اس میں بادل نظر آتا ہے؟ بادل؟ نہیں، یہ تو کاغذ ہے. مگر بغیر بادل کے بارش نہیں، بغیر بارش کے درخت نہیں، اور بغیر درخت کے یہ کاغذ نہیں. تو بادل اس کاغذ کا حصہ ہے. اچھا. اسی طرح سورج کی روشنی، لکڑہارے کی محنت، سب کچھ اس میں موجود ہے. یہ کاغذ خود میں خالی ہے لیکن اس میں پوری کائنات موجود ہے. واہ. اسی طرح سجدہ کرنے والا اس لیے موجود ہے کیونکہ بدھا کا تصور موجود ہے، اور بدھا کا تصور اس لیے ہے کہ کوئی اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس عمل میں آپ کسی بیرونی طاقت کو نہیں بلکہ اپنی ہی بیدار ہونے کی صلاحیت کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. واہ، یہ تو کمال کی وضاحت ہے. تو اگر ہم سب اس انٹر بینگ کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا سب سے گہرا اور بعض اوقات سب سے پیچیدہ اظہار تو ہمارے اپنے والدین کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہونا چاہیے. کتاب اس گتھی کو کیسے سلجھاتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے. یہیں سے کتاب ہمیں اگلے باب میرے والدین میں خود کی طرف لے جاتی ہے. یہ باب بے نفسی یعنی نو سیلف کے تصور کو ہمارے آبا و اجداد سے جوڑتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے والدین اور ان کے والدین کا تسلسل ہیں. ہمارا وجود صرف ہمارا نہیں، یہ ان کی کہانی کا اگلا باب ہے. صحیح. ہمارا جسم، ہماری آنکھوں کا رنگ، ہمارے بالوں کی ساخت، یہ سب ان سے ملا ہے. جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم صرف خود کو نہیں بلکہ اپنے اندر اپنے والدین اور ان کے آبا و اجداد کی پوری ایک لڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بات تو سائنسی طور پر بھی درست ہے. ہمارے ڈی این اے میں ہمارے آباء و اجداد کی معلومات موجود ہے، لیکن کتاب اسے صرف حیاتیاتی سطح پر نہیں دیکھتی ہے نا؟ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات کر رہی ہے. جی ہاں، یہ صرف جینات کی بات نہیں ہے. ہمارے والدین کے تجربات، ان کے دکھ، ان کی خوشیاں، ان کے لاشعوری خوف، یہ سب بھی توانائی کی شکل میں ہمیں وراثت میں ملتے ہیں. کتاب کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین سے محبت نہیں کر سکتے یا انہیں معاف نہیں کر سکتے تو ہم خود سے بھی پوری طرح محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے وجود کا لازمی حصہ ہیں. مطلب ان سے بھاگنا دراصل خود سے بھاگنے کے مترادف ہے. بالکل. اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات میں کوئی زخم ہے تو وہ زخم ہمارے اندر بھی ایک کانٹے کی طرح چپتا رہتا ہے. اسی لیے کتاب میں ان زخموں کو بھرنے کے لیے کچھ عملی مشقیں بھی دی گئی ہیں، خاص طور پر اندرونی بچے کو شفایاب کرنا، یعنی ہیلنگ دی انر چائلڈ. اس میں خود کو اور اپنے والدین کو 5 سال کے بچے کے طور پر تصور کرنے کو کہا گیا ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور گہری نفسیاتی مشق ہے. اس کے 2 اہم مراحل ہیں. ٹھیک ہے. پہلا قدم، آپ آنکھیں بند کر کے خود کو ایک 5 سالہ کمزور معصوم بچے کے طور پر تصور کرتی ہیں. آپ اس بچی کو دیکھتی ہیں، اس کے خوف، اس کی تنہائی کو محسوس کرتی ہیں، اور پھر آپ یعنی آپ کا بالغ وجود اس بچی کو ہمدردی اور محبت پیش کرتا ہے. آپ اس سے کہتی ہیں کہ میں تمہاری حفاظت کے لیے اب یہاں موجود ہوں، تم محفوظ ہو. دوسرا قدم، اور یہ زیادہ مشکل ہو سکتا ہے، پھر آپ اپنے والد کو ایک 5 سالہ بچے کے طور پر دیکھتے ہیں. آپ ان کی کمزوری اور ان کی تکالیف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں برداشت کی. شاید وہ بھی ڈرے ہوئے تھے یا انہیں بھی کسی نے تکلیف پہنچائی تھی.
آپ ان کے اندر کے اس معصوم بچے کو دیکھتے ہیں جو محبت کا طلبگار تھا۔ یہی عمل آپ اپنی والدہ کے لیے بھی دہراتی ہیں۔ لیکن یہ تصور کچھ لوگوں کو عجیب لگ سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے والدین کو معصوم کیوں سمجھوں جب ان کی غلطیوں نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ یہ ان کے اعمال کو جواز دینے جیسا نہیں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور کتاب یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کے غلط رویے کو قبول کریں یا اسے درست قرار دیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس مشق کا مقصد غصے اور ناراضگی کو ہمدردی میں بدلنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ ان کے اپنے تجربات اور تکالیف کا نتیجہ تھا۔ وہ بھی ایک زخمی بچہ تھے جو بڑے ہو گئے۔ اچھا، جب ہم انہیں اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں جمی ہوئی ناراضگی پگھلنے لگتی ہے۔ یہ معافی ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے اندرونی سکون کے لیے ہے۔ یہ انہیں صرف والدین کے کردار سے نکال کر ایک مکمل فلاڈ انسان کے طور پر دیکھنے کا عمل ہے، جس سے شفا کا راستہ کھلتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نقطہ ہے۔ سمجھنے کے لیے معاف کرنا ضروری نہیں۔ بالکل۔ میں نے ایک ورکشاپ میں ایک شخص کو دیکھا جو 40 سال سے اپنے والد سے شدید ناراض تھا۔ جب اس نے اپنے والد کو 5 سال کے خوفزدہ بچے کے طور پر تصور کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا، میں نے انہیں کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، وہ بھی تو بس ایک بچہ تھے۔ واہ! اس ایک لمحے نے 40 سال کی گرہ کھول دی۔ اور ایک اور مشق ایک ساتھ سانس لینا یعنی بریدنگ ٹوگیدر بھی ہے۔ یہ کیسے نسل در نسل چلنے والے صدموں کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ یہ مشق اتحاد اور تعلق کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اس میں آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہمہ آہنگی میں سانس لے رہے ہیں۔ ہر سانس جو آپ اندر لیتے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، ہر سانس جو آپ باہر چھوڑتے ہیں وہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یہ اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ ان کا جوہر، ان کی زندگی کی توانائی ہمارے اندر زندہ ہے۔ یہ ایک ساتھ سانس لینے والی مشق بہت دلچسپ ہے، لیکن اگر کسی کے والدین حیات نہ ہوں تو کیا یہ تب بھی اتنی ہی مؤثر ہے؟ کیا یہ صرف ایک ذہنی تصور ہے یا اس کا کوئی گہرا اثر ہوتا ہے؟ یہ تب بھی اور شاید تب اور بھی زیادہ مؤثر ہے۔ کتاب کے مطابق ہمارے پیاروں کی موجودگی جسمانی طور پر ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے خلیوں، ہماری یادوں اور ہماری توانائی میں باقی رہتی ہے۔ اچھا، مصنف خود اپنے مرحوم والد کے ساتھ مراقبے کے دوران بات کرنے کا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے والد ان کے اندر ہی موجود ہیں۔ جب وہ سکون سے سانس لیتے ہیں تو صرف وہ سکون محسوس نہیں کرتے بلکہ ان کے والد بھی، جو ان کا حصہ ہیں، سکون کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ مشترکہ سانس ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ اس مشق کے ذریعے ہم نہ صرف اپنے زخم بھرتے ہیں بلکہ ہم ان کے زخموں کو بھی شفا دینے میں مدد کرتے ہیں جو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ نسل در نسل منتقل ہونے والے درد کے سلسلے کو توڑنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہمارا وجود 2 سطحوں پر جڑا ہوا ہے۔ ایک طرف ہمارے اندر ایک آفاقی بیداری کی فطرت ہے جسے بدھا نیچر کہا گیا، جی، اور دوسری طرف ہم اپنے آباء و اجداد کا جسمانی اور شعوری تسلسل ہیں۔ یہ دونوں تصورات الگ تھلگ ذات کے اس فریب کو چیلنج کرتے ہیں جس میں ہم میں سے اکثر لوگ جیتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خود سے محبت اور دوسروں کے لیے ہمدردی دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جب ہم اپنے اندر موجود بدھا کی بیدار فطرت اور اپنے والدین کی وراثت دونوں کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم زیادہ مکمل اور مربوط انسان بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اپنے آباء و اجداد کو قبول کیے بغیر خود کو مکمل طور پر قبول کرنا ناممکن ہے، اور اپنی اندرونی بیداری کی صلاحیت کو تسلیم کیے بغیر حقیقی سکون پانا مشکل ہے۔ ہمارے آخری اختتامی حصے میں ہم رہنمائی والے مراقبے کا فن اور تبدیلی کے مراحل میں مہارت حاصل کریں گے۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارے آباء و اجداد کی وراثت اور ایک بیدار فطرت دونوں ہمارے اندر رہتے ہیں، ایک ماضی کی آواز ہے اور ایک ابدی سکون کی، تو کسی بھی مشکل لمحے میں ہم کس کی آواز سننے کا انتخاب کرتے ہیں، اور مائنڈفلنس ان دونوں کے درمیان فرق کرنے میں ہماری مدد کیسے کرتی ہے۔ تو آج ہم تھک ناٹ ہین کی کتاب مائنڈفلنس کا معجزہ کے آخری ابواب پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس گہرے سوال پر مرکوز ہے کہ ایک شخص کا اندرونی سکون کیا واقعی دنیا کو بدل سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مراقبے میں دوسروں کی رہنمائی کرنا کیسا فن ہے، اپنے اندر کے غصے اور نفرت کو کیسے بدلا جائے، اور یہ سب مل کر ایک بڑے سماجی امن کی بنیاد کیسے بنتا ہے۔ بالکل، اور یہ خیال بہت طاقتور ہے
یعنی یہ صرف آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے نہ صرف ہم خود بہتر محسوس کرتے ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کی دنیا پر بھی اس کا مثبت اثر پڑتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ خیالات صرف فلسفیانہ نہیں بلکہ انتہائی عملی ہیں۔ چلیں اسی عملی پہلو سے شروع کرتے ہیں۔ جب کوئی مراقبے میں دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف ہدایات پڑھ کر سنانے جیسا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ رہنما کا کردار ایک پل جیسا ہے، اس کی اپنی ذہنی حالت پرسکون اور مستحکم ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اگر رہنما خود بے چین ہے تو وہ یہ کیفیت چاہے انجانے میں ہی صحیح شرکاء تک منتقل کر دے گا۔ اس کی آواز میں ایک توازن ہونا چاہیے، اتنی متاثر کن کہ لوگوں کی توجہ قائم رہے لیکن اتنی سکون بخش کہ ذہن بھٹکنے کے بجائے ٹھہر جائے۔ واہ، یہ ڈاکٹر والی مثال بہترین ہے جو ذرائع میں دی گئی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہر مریض کو ایک ہی دوا نہیں دیتا، ویسے ہی رہنما کو بھی اپنے گروپ کو دیکھ کر مشقوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک سائز سب کے لیے فٹ والی مراقبے کی مشق بالکل، کوئی ایک طے شدہ اسکرپٹ نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ سب ایک ہی اسکرپٹ فالو کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہ ایک زندہ اور متحرک عمل ہے۔ ہو سکتا ہے ایک گروہ دفتر کے تناؤ سے تھکا ہوا ہو، انہیں جسمانی سکون کی زیادہ ضرورت ہو، جبکہ دوسرا گروہ شاید کسی سماجی بے چینی کی وجہ سے ذہنی انتشار کا شکار ہو، تو انہیں بالکل مختلف رہنمائی درکار ہوگی۔ ایک اچھا رہنما محسوس کر لیتا ہے کہ ہوا میں کیا توانائی ہے۔ اچھی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی؟ عام طور پر اس میں گھنٹی کی آواز اور کچھ رہنمائی کرنے والے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ گھنٹی کی آواز ایک بہت خوبصورت اشارہ ہے جو بھٹکتے ہوئے ذہن کو نرمی سے حال میں واپس لاتی ہے۔ اچھا۔ اور جملے وہ اکثر تصورات یا ویژولائزیشنز پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے سانس اندر لیتے ہوئے میں جانتا ہوں کہ میں زندہ ہوں، سانس باہر نکالتے ہوئے میں اس لمحے کو ایک قیمتی تحفہ سمجھتا ہوں۔ یعنی مقصد زندگی کی حقیقتوں سے بھاگنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ زیادہ گہرائی سے جڑنا ہے۔ بالکل، یہ اپنے آپ سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، حقیقت سے فرار کا نہیں۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ اس کی جڑیں بدھ مت کی قدیم تعلیمات میں ہیں، جہاں اس کا مقصد صرف سکون حاصل کرنا نہیں تھا، بصیرت پیدا کرنا۔ جی، بصیرت یا انسائٹ پیدا کرنا تھا، یہ دیکھنا کہ چیزیں اصل میں کیسی ہیں۔ یہ دوسروں کی رہنمائی کرنا تو بہت بڑی ذمہ داری لگتی ہے، لیکن شاید سب سے مشکل رہنمائی تو اپنی ذات کی کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہمارے اندر نفرت، خوف اور غصے جیسے زہر ابل رہے ہوں۔ کتاب اس چیلنج سے کیسے نمٹتی ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے، اور کتاب اس کے لیے 3 مراحل کا ایک واضح نقشہ دیتی ہے۔ پہلا مرحلہ ہے اعتراف، یعنی ایکنالجمنٹ۔ اعتراف؟ جی، یعنی ہمت کے ساتھ یہ تسلیم کرنا کہ ہاں، یہ زہر میرے اندر موجود ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں، یہ انسانی تجربے کا حصہ ہے۔ اور اس میں یہ سمجھنا بھی شامل ہے کہ یہ زہر صرف ہمارے اندر سے نہیں آتے، معاشرہ جیسے میڈیا پر تشدد یا نفرت انگیز گفتگو، وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے اندر ان زہریلے بیجوں کو روز پانی دیتا ہے۔ تو پہلا قدم صرف ایمانداری سے یہ دیکھنا ہے کہ مسئلہ موجود ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر، ریفلیکشن۔ غور و فکر؟ یہ بہت مشکل لگتا ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ اس میں ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں ایسی کون سی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو ان زہروں کو بڑھا رہی ہیں۔ کیا یہ وہ خبریں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا فیڈ ہے جو ہمیں غصہ دلاتی ہے، یا وہ گفتگویں ہیں جن میں ہم دوسروں کی برائی کرتے ہیں؟ یہ اپنے ذہن کی خوراک کا جائزہ لینے جیسا ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں تو میرا مطلب ہے ہر طرف سے منفی خبریں اور مواد آ رہا ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا سے کٹ جائیں یا اس کا کوئی اور عملی حل ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کا مقصد دنیا سے کٹنا سکھانا نہیں بلکہ ہوش مندی سے جڑنا سکھانا ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خبریں دیکھنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہ خبر آپ پر کیا اثر کر رہی ہے۔ کیا وہ آپ کو با اختیار بنا رہی ہے یا صرف بے بس اور غسیلہ؟ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جی، انتخاب آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہی تیسرے مرحلے کی بنیاد ہے جو ہے عزم، ڈٹرمنیشن۔ عزم،
یعنی ایک پختہ ارادہ۔ جی، یہ جاننے کے بعد کہ کون سی چیزیں ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، ہم ایک شعوری انتخاب کرتے ہیں کہ ہم اپنے ذہن اور روح کو صحت مند غذا دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں کہ ہم مزید زہر نہیں پئیں گے۔ یہ تو ایک مکمل لائحہ عمل لگتا ہے، لیکن اگر خاص طور پر غصے کی بات کریں جو ایک بہت عام اور طاقتور جذبہ ہے، اس سے عملی طور پر کیسے نمٹا جائے جب وہ اٹھ کھڑا ہو؟ بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ غصے کو دبانے کے مترادف ہے۔ کیا غصے کا اظہار کرنا کبھی کبھی ضروری نہیں ہوتا؟ کیا یہ طریقہ ہمیں غیر فعال تو نہیں بنا دے گا؟ نہیں، یہ دبانے کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا؟ دبانے میں ہم غصے کو نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ ہوش مندی میں ہم اسے پوری توجہ سے دیکھتے ہیں۔ جب غصہ آئے تو پہلا قدم ہے اپنی سانس پر توجہ دینا۔ غصے کو ایک روتے ہوئے بچے کی طرح سمجھنا ہے، جسے ڈانٹنے کے بجائے گود میں اٹھا کر تسلی دینی ہے۔ واہ! اسے تسلیم کرنا ہے، ہیلو غصے، میں جانتا ہوں کہ تم یہاں ہو، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ یہ تو بہت ہی مختلف زاویہ ہے، غصے سے لڑنے کے بجائے اس کا خیال رکھنا۔ بالکل، کیونکہ ذرائع کے مطابق غصے کی جڑ میں اکثر ہماری اپنی کوئی تکلیف یا غلط فہمی ہوتی ہے۔ یہ تکبر یا جہالت سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم غصے کو سمجھتے ہیں تو ہم اس شخص کے لیے بھی ہمدردی محسوس کر سکتے ہیں۔ شاید وہ بھی اپنی کسی تکلیف یا لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا کہ دوسرا شخص بھی دکھی ہو سکتا ہے، غصے کی آگ کو ہمدردی کے پانی میں بدل دیتا ہے۔ یہ غیر فعال ہونا نہیں، بلکہ یہ ایک بہت فعال اور ہمت والا کام ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے غصے کو ہمدردی میں بدل دیتا ہے، اس کا ذاتی فائدہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا اس کا کوئی بڑا سماجی اثر بھی ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی معاشرے پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یہی اس پوری تعلیم کا مرکزی اور سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ جب ہم اپنے اندرونی زہروں کو بدلتے ہیں تو ہم صرف اپنی ذات کو شفا نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہم معاشرتی شفایابی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی انٹر کنیکٹڈنس کے تصور پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی میرا امن دوسروں کے امن سے الگ نہیں ہے؟ بالکل۔ اگر ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اعمال کا اثر صرف مجھ پر نہیں ہوتا۔ تو کیا میری خریداری، میرا کھانا پینا، جسے کتاب میں ہوش مندانہ صرف کہا گیا ہے، وہ بھی اس عالمی امن کا حصہ ہے؟ آپ نے بالکل پتے کی بات کی۔ ہوش مندانہ صرف یعنی مائنڈفل کنزمپشن اسی فلسفی کا سب سے عملی اطلاق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں اور کیا پڑھتے ہیں۔ یہ ہر لمحہ خود سے یہ سوال پوچھنا ہے، جو چیز میں استعمال کر رہی ہوں، کیا وہ میرے اور دوسروں کے لیے سکون اور خوشی لا رہی ہے یا تکلیف اور تباہی؟ کیا جو کافی میں پی رہی ہوں، اسے اگانے والے کسان کو اس کا مناسب معاوضہ ملا؟ کیا جو کپڑے میں نے پہنے ہیں، انہیں بنانے والے مزدوروں کا استحصال تو نہیں ہوا؟ یہ تو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے انتخاب کو ایک بہت بڑے اخلاقی مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ کافی بوجھل بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ شروع میں ہو سکتا ہے، لیکن یہ بوجھ نہیں، ذمہ داری کا ایک خوبصورت احساس ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے ہر عمل کی ایک قیمت ہے اور ایک اثر ہے۔ یہ روزمرہ کے کاموں کو، جیسے کھانا پکانا یا ای میل لکھنا، مراقبے کی مشق بنا دیتا ہے، جہاں ہر عمل ہوش مندی اور ہمدردی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ سب یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے لیے بہت نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ کیا ان تعلیمات میں کوئی عملی رہنما اصول موجود ہیں جو اس سفر میں مدد کر سکیں؟ ایک قسم کا روڈ میپ؟ جی بالکل۔ اس کے لیے ذرائع میں 5 ہوش مندی کی تربیتوں یعنی 5 مائنڈفلنس ٹریننگز کا ایک بہت واضح ڈھانچہ دیا گیا ہے۔ 5 تربیتیں؟ جی، یہ کوئی سخت احکامات نہیں ہیں، بلکہ ایک ہمدردانہ زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول ہیں، ایک سمت ہے۔ یہ چوتھا اصول، ہوش مندانہ گفتگو، آج کے دور میں بہت اہم لگتا ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پر تو اس کی بالکل الٹ پریکٹس ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس اصول پر عمل کرنے کا مطلب یہی ہوگا کہ اگلی بار کوئی اشتعار انگیز پوسٹ نظر آئے تو کمنٹ کرنے سے پہلے ایک لمبی سانس لی جائے۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کریں جو سچ ہوں، مہربان ہوں اور جو لوگوں کو جوڑیں، توڑیں نہیں۔ گہری سماعت۔
جی، اس کا مطلب ہے گہری سماعت، دوسروں کی بات صرف جواب دینے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے سننا۔ اور آپ کی مثال بہترین ہے۔ اس اصول پر عمل کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ڈیجیٹل دنیا میں بھی نفرت اور تقسیم پھیلانے کا حصہ نہ بنیں۔ صحیح۔ باقی 4 اصول بھی اتنے ہی عملی ہیں۔ زندگی کا احترام کرنا، سخاوت کی مشق کرنا، ذمہ دارانہ رویہ اپنانا اور اپنے جسم اور ذہن کا خیال رکھنا۔ یہ اصول اس پوری تبدیلی کے لیے ایک عملی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوش مندی صرف آنکھیں بند کر کے چٹائی پر بیٹھنے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر لمحے میں پوری طرح بیدار رہنے کا نام ہے، چاہے ہم ٹریفک میں پھنسے ہوں، برتن دھو رہے ہوں یا کسی مشکل گفتگو میں ہوں۔ صحیح۔ اور یہیں پر فنا پذیری یعنی امپرمننس اور خودی کی نفی یعنی نو سیلف جیسے گہرے تصورات کام آتے ہیں۔ یہ خودی کی نفی کا تصور بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن یہ سننے میں عجیب بھی لگتا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود ہی نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت گہری غلط فہمی ہے۔ خودی کی نفی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا وجود نہیں، بلکہ یہ کہ آپ کا وجود دوسروں سے الگ نہیں۔ اچھا۔ آپ ایک پھول کی طرح ہیں۔ ایک پھول صرف پنکھڑیوں کا نام نہیں، اس میں سورج کی روشنی، بارش کا پانی اور زمین کے معدنیات بھی شامل ہے۔ ان سب کے بغیر پھول کا وجود ممکن نہیں۔ اسی طرح ہمارا وجود بھی ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہوا، پانی اور ان گنت دوسری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ تو جب میں اور میرا اتنا اہم نہیں رہتا تو جھگڑا کس بات کا؟ یہ سوچ تو غصے اور تکبر کی بنیادی ختم کر دیتی ہے۔ آپ نے اس کی روح کو پکڑ لیا۔ جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم الگ تھلگ جزیرے نہیں بلکہ ایک ہی وجود کے سمندر کا حصہ ہیں تو خوف اور لگاؤ کم ہو جاتے ہیں۔ اور اسی سمجھ سے کتاب کے حتمی مقصد کا راستہ کھلتا ہے، جو ہے ہر انسان کے اندر موجود بیدار فطرت یعنی بدھا نیچر کو پہچاننا۔ یہ بیدار فطرت کا لفظ تھوڑا پراسرار لگتا ہے، کیا آپ اسے آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں؟ ضرور۔ یہ بیدار فطرت کوئی پراسرار چیز نہیں۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے اندر سکون، سمجھداری اور شفقت کی صلاحیت موجود ہے، چاہے وہ غصے، خوف یا لالچ کے گہرے بادلوں میں چھپی ہوئی کیوں نہ ہو۔ ہاں، یہ ایک بیج کی طرح ہے جو ہر انسان کی مٹی میں موجود ہے۔ ہوش مندی کی مشق اس بیج کو پانی دینے کا کام کرتی ہے تاکہ وہ ایک دن ایک مضبوط درخت بن سکے۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اصل معجزہ کسی مافوق الفطرت عمل میں نہیں، بلکہ ہر لمحے میں، ہر سانس میں پوری طرح موجود رہنے میں ہے۔ یہ ایک ذاتی مشق سے شروع ہو کر پوری دنیا پر مثبت اثرات مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ واقعی ایک امید افزا پیغام ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ زرعین کا ایک مرکزی پیغام ہے، امن ہر قدم میں ہے، یعنی پیس از ایوری اسٹیپ۔ اس کا مطلب ہے کہ امن کوئی دور دراز منزل نہیں جسے ہمیں حاصل کرنا ہے، بلکہ ایک راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو آج ایسا کون سا ایک چھوٹا ہوشمندانہ قدم اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ ایک گہری سانس لینا ہو، کسی کی بات غصے کے بجائے ہمدردی سے سننا ہو، یا کسی چیز کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہو جو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی امن کا باعث بنے۔